جناب خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور مشرقی وسطی یعنی اس جنگ زدہ علاقے سے جہاں پر اس وقت دنیا بھر کی نظریں مرکوز ہے اور آج 26واں دن ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ گھمسان چل رہا ہے اور پچھلے 26 دن کے دوران قیامت الصغریٰ کئی مقامات پر برپا ہو چکا۔ لیکن آج خبروں کا آغاز کرتے ہیں جی اسرائیل سے، کیونکہ اسرائیل حماس لڑائی کا 26واں دن ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے لگاتار مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اور بار انہوں نے سیکیورٹی جو کنسلٹیشن ہے، اپنی جو کابینہ ہے اور سیکیورٹی کنسلٹیشنز ہیں ملٹری چیفز کے ساتھ لگاتار میٹنگز کی ہیں اور یہ میٹنگز انتہائی اہم ہے کیونکہ حماس ایک طرف سے لگاتار یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور ان کے حامیوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف سے IDF کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ جو گراؤنڈ آپریشن خاموشی کے ساتھ شروع کیا گیا تھا اس کے مؤثر اور بہتر نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ IDF کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ حماس کے ارد گرد نکیل کو کس لیا گیا ہے اور مزید غزہ کے اندر آپریشنز کو شروع کیا جائے گا۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل جب نیتن یاہو کی مشاورتی میٹنگ چل رہی تھی اس دوران بھی غزہ کے اندر حملے کیے گئے حماس کی طرف سے، جو اسرائیلی فورسز اندر آ رہے تھے اس میں ابھی تک جو کنفرمیشن ہو رہی ہے 2 اسرائیلی کمانڈرز کے مارے جانے کی بھی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ غزہ سرحدوں پر یعنی غزہ کی جو مختلف سرحدیں ہیں وہاں پر سائرن ایک بار پھر رات دیر گئے سے بجنا شروع ہو گیا ہے اور یہ سائرن غزہ بارڈر پر تب بج رہے ہیں جب راکٹ حملے کیے گئے ہیں، دونوں طرفین کی طرف سے جو ہے وہ راکٹ حملے جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور اس طریقے سے اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بھی جاری ہے جس میں اہم ترین فیصلے لیے گئے ہیں۔ IDF کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ غزہ آپریشن جو ہے وہ ممکنہ طور پر کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ 2 IDF کے اہلکار مارے جانے کی تصدیق خود IDF کی طرف سے کر دی گئی ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک بڑا آپریشن جو شروع کیا گیا تھا اس پر اب دنیا بھر کی نظریں بھی مرکوز دوبارہ ہو گئی ہے کیونکہ آپریشن شروع کیا گیا تھا غزہ کے اندر اور جبلیان کے اوپر کل رات دیر گئے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں مزید لوگوں کے مارے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس طریقے سے دنیا بھر سے اب آوازیں ایک بار پھر اٹھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اب اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے پناہ گزیر کیمپ جو مہاجر کیمپس یا مائیگرنٹ کیمپس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف سے حماس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اور IDF کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حملے تب کر دیے گئے جب ایک مصدقہ اطلاع تھی کہ زیر زمین بنکر اور ٹنل بنائے گئے، تب جا کر اس علاقے کے اندر حملہ کیا گیا اور پیشگی اطلاع کے بعد یہ حملے جو ہے وہ کیے گئے۔